محبوب کو خوشبو مل رہی ہے، اس عاشق کو اویس کرنی کہتے ہیں۔ ایک دن ماں کے قریب ہے، پاؤں دبا رہے ہیں، اچانک آپ کے آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، آپ کے ماں کے پاؤں پہ ٹپکے۔ ماں سمجھ گئی بیٹا اویس کیا بات ہے، عرض کرنے لگے عشق جو ہے اب جو ہے جدائی برداشت نہیں، اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ماں اجازت دے تو ایک بار محبوب کو دیکھ آؤ، محبوب سے مل کے آ جاؤ۔ کون اویس کرنی؟ جس سے رسول محبت کرتے ہیں، اللہ کا حبیب محبت کرتا ہے۔ اویس کرنی اتنی محبت کرتے ہیں، جب کوئی مدینے سے آتا اویس کرنی پوچھتے تم کہاں سے آئے ہو؟ کہتا میں مدینے سے آیا ہوں، اسے کھجور کھلاتے، اپنی اونٹنی کا دودھ کھلاتے اور کہتے اے اللہ کے حبیب کے شہر سے آنے والے محبوب کے شہر کے مسافر، بتا میرے محبوب کی زلفیں کیسے ہیں، بتا میری محبوب کی بھویں کیسے ہیں، بتا میرے محبوب کے رخسار کیسے ہیں، بتا میرے محبوب کے لمحے مقدس کیسے ہیں۔ اللہ اکبر، اویس کرنی کہتے تو محبوب کے شہر سے آیا ہے، میرے دسترخوان کا مہمان بن جا، میرے دسترخوان کا مہمان بن جا۔ اویس کرنی اس کی خدمت کرتے، وہ اویس کرنی ماں کے قریب ہے، ماں سمجھ گئی کہا بیٹا اویس کرنی ایک دن کا انتظام کر لے اور تو جلدی سے جا، اللہ کے نبی کی زیارت کر کے جلدی سے پلٹ کر آ جانا، مدینے میں رکنا نہیں، وہاں قیام نہ کرنا۔ حضرت اویس کرنی کہتے ہیں قافلے کے ساتھ میں مدینے کی طرف چلا، قافلہ چلتا رہا، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالتا ہے آرام کے لیے، لیکن میں نے سوچا اگر میں آرام کرتا ہوں تو میں پلٹ نہ سکوں گا، کہیں محبوب کی زیارت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ اویس کرنی کہتے ہیں پہاڑیوں کے راستے پر اور پتھروں پر میں سفر کرتا رہا، سخت کو برداشت کرتا رہا، محبوب کی محبت میں مدینے کی گلیوں کی طرف دوڑتا رہا۔ حضرت اویس کرنی کہتے ہیں جب مدینے کی گلی نظر آئی، کبھی دیوار کو چومتے، کبھی در کو چومتے، کبھی پتھروں کو چومتے، مدینے کی گلیوں میں پہنچے، بچے کھیل رہے ہیں، اویس کرنی بچوں کے قریب پہنچے، اے بچوں تم کتنے خوش نصیب ہو، تم کھیل رہے ہو مدینہ رسول میں، تم کھیل رہے ہو اللہ کے حبیب کے دیار میں، تمہارا نصیبہ تم مقدر والے ہو، تم نصیبے والے ہو، تمہیں محبوب کا شہر ملا ہے۔ حضرت اویس کرنی ہے کبھی مدینے کی گلیوں کو چومتے ہیں، کبھی مدینے کے در و دیوار کو چومتے ہیں۔ آج کچھ کم نصیب مدینہ جاتے تو ہے لیکن وہاں بھی انہیں سیلفی یاد رہتی ہے، وہاں بھی فوٹو کا کھینچنا یاد رہتا ہے۔ معاذ اللہ کبھی کبھی گنبد خضرا پیچھے رہتا ہے اور ان کا چہرہ آگے رہتا ہے، یوں فوٹو نکالتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے وہ بارگاہ کتنی بڑی بارگاہ ہے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان والے ہے کہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل بھی ادب سے آتے ہیں۔ اور اویس کرنی کا عشق دیکھو، مدینے کی گلیوں کو چوم رہے ہیں، بچوں سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کہاں ملیں گے؟ بچوں نے کہا جو ہے تم مسجد نبوی جاؤ، مسجد نبوی میں پہنچے، حضور وہاں موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا حجرہ عائشہ جاؤ، حجرہ عائشہ کے قریب کھڑے ہوئے اور آپ کے جو ہے دروازے پر دستک دی، اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کون ہے دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ آپ جو ہے حضرت اویس کرنی کہتے ہیں اللہ کے نبی کا غلام ہے، ایک مسافر ہے، حضور کا شیدائی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور اپنے حجرے میں موجود نہیں، وہ کہیں سفر پہ گئے ہیں، پھر ملاقات کر لینا۔ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں اگر زحمت نہ ہو آپ پردے میں چلی جائے، دروازہ کھول جائے، میں اس منبر کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس مسند کو چومنا چاہتا ہوں، اس بستر کو چومنا چاہتا ہوں جہاں اللہ کے حبیب بیٹھتے ہیں، جہاں اللہ کا رسول بیٹھتا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے کھول دیا،
میں نے دیکھا ایک عاشق ہے، ایسا لگ رہا ہے مجنون ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پاگل ہے، قرض و غبار چہرے پر ہے، لباس کا تعلق ہے، صرف بکھری ہوئی ہے، چہرہ تعلق ہے، کبھی مصطفیٰ کے ممبر کو چومتا، کبھی مصطفیٰ کی مسلک کو چومتا، کبھی مصطفیٰ کے حجرے کو چومتا۔ امی عائشہ